جی دوست، دا گارڈین میں ایک رپورٹ شائع ہوئی اور اس کے بعد بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہاں، جہاں جہاں بھی ٹیررسٹ ہیں، تو اگر ٹیررسٹ بھارت کو میں آ کے کارروائیاں کریں گے اور کسی بھی نیبرنگ کنٹری میں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان میں کسی بھی نیبرنگ کنٹری میں ہوں گے تو وہاں پہ گھس کے ماریں گے ان کو. تو یہ تو پہلے تو اس بات کی تصدیق یہ ہو جاتی ہے کہ بھارت نے جو کینیڈین ایک نیشنل تھے نجر، ان کو مروایا، اور اس کے بعد پھر ایک پنن صاحب تھے ان کو مروانے کی بھی کوشش کی. لیکن ان کا اشارہ راجناتھ سنگھ صاحب کا اوبیسلی پاکستان کی جانب تھا. اور اس پہ کوئی مجھے تعجب نہیں ہوا، کیونکہ بھارت کا جو نیریٹو ہے وہی اسی کو ہی ری انفورس کرتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو بالا کوٹ میں پلوامہ اٹیک کے بعد ہوا 14 فروری 2019 کو. تو لیکن بھارت کو یہ سوچنا چاہیے اور دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیررزم اوبیسلی اگر ہے، جس مثال کے طور پر اگر ٹی ٹی پی اٹیک کرتی ہے تو ٹی ٹی پی تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. پاکستان میں اگر کوئی کارروائی کرتی ہے یا ان کو سیف ہیونز وہاں ملے ہوئے ہیں افغانستان میں یا کسی بھی دنیا میں، تو پاکستان یہ حق رکھتا ہے سیلف ڈیفنس کا کہ وہ پری ایمپٹیو یا پریونٹیو اسٹرائک کرے. لیکن جہاں تک راجناتھ سنگھ کا کلیم ہے تو وہ یہ اسی پیرائے میں ہے کہ جموں اور کشمیر کی جو جائز جد و جہد ہے اس کو بھی ٹیررزم قرار دے دے. یہ بھارت کی بڑے عرصے سے ایک پوزیشن رہی ہے، وہ اس کو کراس بارڈر ٹیررزم کہلاتا ہے. حالانکہ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہم اس اسٹرگل کو مورلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن بھارت اور یہ بھی یاد رہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق جو اس قسم کی تحریک ہوتی ہیں جو حق خود ارادیت کے لیے ہیں یا ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ آزادی کی تحریکیں ہیں، تو وہ یو این چارٹر بھی اس کی ضمانت دیتا ہے اور بین الاقوامی قانون بھی اس کی ضمانت دیتا ہے. تو یہ کوئی مقابلہ نہیں، تقابل نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان ٹی ٹی بی کے خلاف یا اور جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، جو آئی ایس خراسان ہو یا القاعدہ ہو، ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے، یا ای ٹی آئی ایم ہو فار دیٹ میٹر، تو بالکل بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے وہ بھی. اور یہ جو بھارت کوشش البتہ کر رہا ہے کہ چیزوں کو مکس کر رہا ہے، یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ابھی تک یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ٹیررزم ہے کیا، کیونکہ اسرائیل اور بھارت جیسی طاقتیں جو ہیں وہ جو جینون لیجٹیمیٹ اسٹرگلز ہیں ان کو بھی دہشت گردی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر حماس کو وہ دہشت گرد آرگنائزیشن قرار دیتا ہے. بہت سے ممالک حماس کو ان کی اسٹرگل کو لیجٹیمیٹ اسٹرگل سمجھتے ہیں. اسی طرح حزب المجاہدین کو بھارت جو کشمیر کی حق خود ارادیت کے لیے کام کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، بھارت نے اس کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے رکھا. حالانکہ اور پھر بھارت کے کہنے پہ یو ایس نے بھی 2017 میں حزب المجاہدین کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا. وہ ایک پولیٹیکل معاملہ تھا. لیکن حزب المجاہدین بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک انڈیجنس اسٹرگل تھی، انڈیجنس آرگنائزیشن تھی، اور کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ قبول کریں. تو یہ راجناتھ سنگھ کا یہ کہنا کوئی عجیب سی ہی بات لگتی ہے. اور اگر آپ جس طرح امریکہ اور باقی مغربی دنیا کہتے ہیں کہ جی رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے، تو یہ بھی رول بیسڈ ہی ہے، کیونکہ آپ یو این چارٹر میں اور انٹرنیشنل لاء میں اگر ان جد و جہد کی، اس قسم کی جد و جہد کی اجازت ہے تو پھر یہ بالکل دے آر ان سنک ود انٹرنیشنل لاء. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یو این ریزولوشنز بھی ہیں کشمیر کے مسئلے پہ. تو بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ چیزوں کو کنفیوز کرے اس طرح اور اپنا نیریٹو بلڈ کرے، اینٹی پاکستان اور اینٹی کشمیر نیریٹو. دوسری بات ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کوئی ایسا ویسا ملک نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوئی بالا کوٹ کی طرح آئے اور پاکستان پھر کوئی ریاکٹ نہیں کرے گا. اور پاکستان نے بالا کوٹ کے بعد بھی ریاکٹ کیا. جب یہ 26
فروری کو ہوا 2019 کو، تو پاکستان نے اگلے روز ہی ریئیکٹ کیا اور بھارت کے جنگی طیارے بھی گرایا اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا۔ تو پاکستان پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اپنی ساورنٹی کا دفاع کرے۔ تو بھارت کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اس زون میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھارت ایک بہت بڑی قوت ہے اور وہ جو چاہے پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے۔ تو بس اتنی سی گزارشات ہیں کہ راجناتھ صاحب سنگھ ٹھیک ہے، الیکشنز کے دن آ رہے ہیں، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس سال، اس مہینے سے شروع ہو رہے ہیں بلکہ، تو بھارت کو یہ ایک اینٹی پاکستان ریٹرک چاہیے تاکہ وہ خاص طور پہ نارتھ میں جو ہے ہندوتوا کا ووٹ لے سکے۔ تو وش دیم آل دا بیسٹ، لیکن کشمیر ایک جینون لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اور وہ جاری رکھیں گے جب تک ان کو ان کا حق خود ارادیت ان کو نہیں مل جاتا۔ ٹیک کیئر۔